اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک مثالی شخصیت۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حوزہ علم قوم کے متعلم آغا مظفر حسین شموئی صاحب موجود ہیں۔ تو آئیے ہم آغا صاحب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغا صاحب کو اس نشست میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ تو آئے جانتے ہیں کہ آغا صاحب کس حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے اسوہ اور ایک مثالی شخصیت بن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپسی ایک مباحثے کی صورت ہو، ایک تاکہ دونوں برادران ہم آپس میں جو ہے ایک ڈسکشن اور ایک بحث کی فضا قائم کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت جو ہے وہ ایک جامع شخصیت ہے۔ جب ایک جامع شخصیت ہے تو اس اعتبار سے، ہر پہلو کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے اسوہ و آئیڈیل ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلا ہم ثقافتی اعتبار سے انہیں لے لیں، اقتصادی حوالے سے لے لیں، فرہنگی حوالے سے لے لیں، سیاسی اعتبار سے لے لیں، یا خود خانوادگی کے جو ان کے پہلو رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ سیرت، ان کی سیرت جو ہے ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ سب سے پہلے تو خود سیرت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ تو سیرت جو ہے عمل کو نہیں کہا جاتا، سیرت طرز عمل کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ابھی جس طرح میں مثلا ایک ہوتا ہے کہ بیٹھنا، یعنی بیٹھنا ایک عمل ہے، لیکن کس طرح بیٹھا وہ طرز عمل ہے۔ تو ہمارے لیے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے جو پہلو ہیں متعدد، ان میں وہ ہمارے لیے یعنی ان کی سیرت ہمارے لیے قابل عمل ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جی بالکل، ہر لحاظ سے رول ماڈل ہیں۔ ابھی ہم اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، ادعا کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بابت کہ ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، تو یہ دعویٰ فقط صرف ادعا کرنے سے تو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت ضروری ہے، کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ حضرت یعنی ہم کہیں ادعا کریں کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا محب ہے، یا وہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ مثلا جیسے بعض اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور اسی طرح قمبر کے بارے میں، حضرت قمبر کے بارے میں جو روایات ہیں، یعنی قمبر در اہل بیت بننا جو ہے آسانی سے وہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو وہ ہستی ہیں، وہ نورانیت کا منبع ہیں کہ جن کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ خود شرح من لا یحضر الفقیہ کے اندر ایک موجود ہے ایک روایت کہ جس میں رسول اللہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما صابرہ، یعنی مقصد جو ہے اس سے پہلے کہ حضرت زہرا کو خلق کیا جاتا پروردگار متعال کی جانب سے، ان کا امتحان لیا گیا، اور اس امتحان میں پروردگار عالم نے ان کو صابرہ پایا۔ جی یہ بھی ہے، لیکن درست بات ہے۔ مثال کے طور پر ان کے لیے ہم حدیث کے علاوہ بھی اگر قرآن کے روح سے اگر دیکھیں، خود قرآن کے اندر بھی پورا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں پورا سورہ نازل ہوا۔ جی بالکل، سورہ کوثر جو ہے انہی کی شان میں نازل ہوا۔ ہمارے لیے اگر حدیث کی طرح اگر رجوع نہ کریں، روایت کی طرف اگر رجوع نہ کریں، اگر تاریخ میں نہ دیکھیں، تو یہ ہمارے لیے ایک جامع ایک وہ ہے۔ جی بالکل، قرآن میں بھی متعدد جو ہے سوروں میں یا آیتوں میں جو ہے اس کا مصداق اتم جو قرار دیتے ہیں علماء، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لیکن میرے ذہن میں ہے۔ آپ نے جو کہا کہ ہر پہلو سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہا نا، تو یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں، ایک سوال ابھر ہے کہ ایک خاتون جو ہے ایک مرد کے لیے کیسے اسوہ بن سکتے ہیں؟ یہ بہت مہم مثال طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے ایک مرد کے خاتون کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، خاتون مجتہد نہیں بن سکتے ہیں، خاتون یعنی بہت سارے کیا نام ہیں وظائف کے اندر ان کے مختلف وظائف ہیں، تو یہ کیا ہے، کس طرح ہمارے لیے ایک اسوہ ہے ایک خاتون جو دیکھیں دین کے اندر، دین اسلام میں خصوصاً وظائف جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن مراتب و امتیازات وہ ایک الگ ہیں۔
مثلا وظائف کے اعتبار سے جب خداوند متعال کسی کے اوپر وظیفہ قرار دیتا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ اس کی جنسیت کو مد نظر رکھا جائے، اس کی توانائی کو مد نظر رکھا جائے، اس کی عمر کو مد نظر رکھا جائے۔ مثلا ابھی ایک بچہ ہے 9 سال کا، جب 9 سال کی جب لڑکی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ اسی طرح لڑکے کے اوپر 15 سال کی عمر میں جو ہے اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو یہ ساری کی یہ چیزیں جو ہیں مختلف اعتبار و مختلف جہات کو مد نظر رکھ کر خداوند متعال جو ہے وہ ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو کرتا ہے کسی انسان کے اوپر۔ لیکن مراتب و امتیاز کے اعتبار سے اور یعنی اس کی خصوصیات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ مردوں کے لیے اسوہ بن جائے، جیسے خود حضرت مریم کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ حضرت مریم تمام جہان عالم کے لیے جو ہے وہ اسوہ ہیں۔ تو یعنی جو ان کی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کے جو انسان کی زندگی کے متعدد پہلو میں ایک انسان کے لیے بطور انسان، یعنی مرد ہو یا زن فرق نہیں کرتا ہے، اس میں وہ اس کے لیے ضروری ہیں، تو اس میں جو ہے ایک خاتون رول ماڈل ہو سکتی ہے۔ اب حضرت زہرا کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی بچی جو ابھی، تو یہ عام کہہ سکیں مثال سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ ہے یا عبادی لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ ہے، ہر جہاد سے تو اسوہ تو بن سکتے کیا؟ یہی میں ابھی آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اس کے ان کے متعدد ہم اگر مثلا پہلوؤں کو دیکھیں، مثلا کچھ ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، جیسا کہ ظاہر سی بات ہے حضرت زہرا کا مقام حقیقی تو ہمارے بیان ہمارے نا خود خصوصیات کے اعتبار سے بھی ہمارے مثلا جو ہے ہم سے ہماری زبان اس ناقص زبان سے ہم ان کی فضائل کو جو ہے وہ درک نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے اور ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ وہ فقط معصومین علیہ السلام ہیں کہ جو ان کے مقام و مرتبے کو جو ہے وہ ان کا ادراک حقیقی معنوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ متعدد پہلوؤں کے اوپر ہم صرف روشنی ڈال سکتے ہیں، جیسے مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب مثلا چھوٹی سی تھیں لیکن ان کی جو ولادت تھی وہ ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ وہ یعنی اس کو کہتے ہیں خانہ انقلاب تھا، یعنی انقلاب کا گھر تھا، یعنی اس گھر سے انقلاب پھوٹ رہا تھا، جس کو انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یعنی اب اس انقلاب کے گھر کے سائے میں ظاہر سی بات ہے متعدد مشکلات تھیں، متعدد مسائل، ہر پہلو سے جی ہر پہلو سے مشکلات تھیں، تربیتی لحاظ سے یا خانوادگی لحاظ سے، مثلا فشار تھا، دباؤ سیاسی، وہاں کے جو مقامی جو مثلا جن کے خلاف یعنی جن ملاؤں کے خلاف رسول اللہ نے ٹکر لی، ظاہر سی بات ہے وہ مختلف مسائل و مشکلات رسول اللہ کے لیے کھڑی کر رہے تھے۔ مثلا خود شیب ابی طالب کا آپ زمانہ دیکھیں کہ جس میں اقتصادی بائیکاٹ کر دیا گیا، یعنی سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، ہر اعتبار سے بائیکاٹ کر کے یعنی انہیں مکہ سے نکلنے کو کہا، اور وہ جا کر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑ کا وہ تھا غار، ایک قسم کی غار تھی، وہاں پر انہوں نے جو ہے 3 سال وہ رہے، وہاں متعدد مشکلات حضرت زہرا اس چھوٹی سی عمر میں دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے ایک بات کی نا، تو یہ کمالات کی جو آپ بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے عصمت کے حوالے سے، یہ گھرانے کے لحاظ سے، جو جتنے بھی کمالات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں، یہ کمالات جو کمالات حسبی ہے یا ذاتی کمالات ہیں؟ خود فاطمہ یعنی مثال تو باپ کے لحاظ سے کمال ہیں یا والد صاحب کے شوہر کے ہونے کے شوہر کے بنا پر کس حوالے سے ہیں؟ مثال کے تو یہ ایک ہمارے لیے مہم نقطہ ہے نا، دیکھیں عموماً ایک بعض اوقات باپ کی وجہ سے بیٹی کے لیے ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے، یا شوہر کی نسبت اس کے لیے ایک مقام ہے۔ حضرت فاطمہ خود یہ حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت کو جو مقام اور منزلت حاصل ہے، ذاتی ہے یا حسبی ہے؟ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب چھوٹی سی ہی تھیں، یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مثلا اب دیکھیں ایک طرف سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے سلام اللہ علیہ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 ایسی شخصیت تھیں کہ جنہوں نے اس تنہائی کے عالم میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، یعنی رسول اللہ کے لیے ایک طرح سے جو ہے وہ بیک کی طرح تھے، کمر کی مانند تھے، لیکن جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو رسول اللہ واقعاً تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوتی ہیں کہ جو ایک ڈاکٹر کی مانند، جو ایک ماں کی مانند، جو ایک مثلا جو ہے نرس کی مانند جو ہے حضرت رسول کو جو ہے وہ دلاسا دیتی ہیں، حضرت رسول کو آرام فراہم کرتی ہیں، اس حد تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم اے فاطمہ تم میری ماں ہو، یعنی تو اپنے ابیہا کا لقب دیتے ہیں کہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ مثلا یہ میری بیٹی ہے، عموماً بیٹیاں تو سب کو مثلا وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں بیٹیاں تو سبھی کی سانجی ہوتی ہیں، وہ سبھی کو مثلا بیٹیاں پسند ہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات چونکہ رحمت للعالمین ہے، رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ چونکہ عدالت کا ایک منبع ہے،
تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ صرف ایک بیٹی کی وجہ سے جو ہے مثلا وہ کھڑے ہو جائیں بے استقبال ان کے ہم یہ بھی استقبال کہہ کے سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ پیغمبر کے بارے میں تو خود قرآن کے اندر موجود وما ينطق عن عن الهوى الا وحی یوحی. جب پیغمبر نے ام ابیہ کہا تو صحیح یقیناً بات کہ ہے، بالکل وحی اس بارے کے میں یعنی کہ یہ بغیر بول بھی نہیں سکتے. بالکل حضرت مہم ترین نقطہ یہ ہے ہمارے لیے. بالکل حضرت خدیجہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام نہ کہ ان کی مثلا جو ہے وہ امام علی کے شوہر ہونے کی وجہ سے یا حضرت رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یا حسنین کریمین کی والدہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ خود ان کا اپنا مقام جو ہے وہ ذاتی کمالات تھے ان کے اپنے. آپ دیکھیں متعدد اعتبار سے حضرت یہ حسن بصری اس زمانے میں جو ہے وہ بہت بڑا زاہد، اپنے زمانے کا بہت بڑا جو ہے وہ زاہد شمار ہوتا ہے، اور بعد یعنی عابدوں میں تھا. وہ خود اس کا جملہ ہے حضرت زہرا کے بارے میں جب وہ حضرت زہرا کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ حضرت زہرا جب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اس قدر مثلا جو ہے وہ کھڑی رہتی تھیں کہ ان کے پیروں میں جو ہے ورم پڑ جاتے تھے. اور خود ایک حضرت امام حسن علیہ السلام سے بھی یہ منقول ہے کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ شب جمعہ کی رات میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہیں اور میں ان کے سامنے بیٹھا رہا. صبح تک جو ہے وہ انہوں نے متعدد دعائیں کیں، لیکن انہوں نے گھر کے حوالے سے کوئی دعا نہیں کی. جتنی دعائیں کر رہی وہ عالم اسلام کے لیے، ہمسایوں کے لیے، یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے. تو جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا کہ ماما آپ نے جو ہے مثلا جو ہے سب کے لیے تو دعائیں کی، ہمارے لیے کیوں نہیں دعائیں کی؟ تو وہاں پہ حضرت زہرا نے فرمایا الجار ثم الدار، یعنی پہلے دوسرے ہیں اس کے بعد ہمارا اپنا. یعنی یہ مقام و مرتبہ یہ انسان کی سوچ و کمالات سے ہی آتی ہے. یعنی یہ کمالات ہی ہیں کہ جو انسان کی ایسی سوچ کو تو یہ مثال کے طور پر یا ہم تاریخ کے اندر دیکھیں یا جتنے بھی وہ گزرے تو اس تاریخ کے جب مطالعہ کرتے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امام علی کے لیے قیام کیا. اس کا قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ایک خاتون ہونے کے ناطے یعنی امامت کے لیے اگر قیام کیا انہوں نے تو آیا ایک شوہر کی بنا پر انہوں نے اس کی حمایت کے لیے انہوں نے قیام کیا یا ایسے نہیں ایک فریضہ سمجھ کر انہوں نے قیام کیا. ایک ہوتے مثال کے طور پر کوئی لڑائی ہو یا جھگڑا ہو تو اپنے شوہر کی حمایت میں میدان میں آ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے نا. تو ایک ایسے ہستی جو میدان میں آئے اور خطبے بھی دی اور جتنے بھی تھے ان کے سامنے جا کے انہوں نے احتجاج بھی کیا. ان کا احتجاج کرنا یا حق کے بارے میں مطالبہ کرنا ایک ذاتی کیا نام شوہر کے ناطے کے یا ایک فریضہ سمجھ کر انہوں نے انجام دیا. دیکھیں عموماً ہمارے دماغوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ مثلا جو ہے ایک شخص کہ جو عبادت گزار ہو وہ کبھی بھی سیاسی نہیں ہو سکتا. یعنی سیاسی لوگ عموماً عبادت گزار نہیں ہوتے یا زاہد نہیں ہوتے، اور اس کے برعکس اگر کوئی سیاسی ہے تو وہ عبادت گزار نہیں ہوگا، عبادت گزار ہے تو وہ سیاسی نہیں ہوگا. لیکن حضرت زہرا کی شخصیت میں یہ ہمیں جامعیت نظر آتی ہے کہ ایک طرف وہ عابدہ بھی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں. اور خود خانوادگی اعتبار سے کیونکہ آپ نے امام علی علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضرت علی علیہ السلام خانوادگی و فیملی کا جو ان کا ایک رابطہ تھا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ زہرا نے کبھی بھی مجھ سے جو ہے بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی میرے حکم کی کبھی اس نے جو ہے نافرمانی کی. یعنی میں جس کام کا کہتا تھا حضرت زہرا اطاعت کرتی تھیں. اب یہ تو تھا ان کا پہلو، لیکن آیا سیاسی اعتبار سے جو ان کا اقدام تھا آیا قیام کرنا یا حق کے لیے آواز اٹھانا ولایت کے لیے، تو آیا وہ بھی شوہر کی وجہ سے تھا بطور شوہر یعنی وہ اس کے لیے اقدام کر رہی تھیں یا نہ بلکہ وہ حق کی خاطر جو ہے ان کا یہ اقدام تھا؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اپنے احساساتی رابطے کی وجہ سے وہ ایسا مثلا اقدام انجام دے رہی تھی جیسا عموماً ہوتا ہے. مثلا بیویاں جو ہے وہ پشپناہی کرتی ہیں شوہر کی اگرچہ شوہر غلط ہی کیوں نہ ہو. لیکن حضرت زہرا کے بارے میں کہ جو واقعاً عصمت طاہرہ رکھتی ہیں ان کے بارے میں ہم ایسے ہی زبان یا سوچ بھی نہیں سکتے. تو حضرت زہرا جو ہے یہاں پر ان کا اقدام جو ہے وہ یقیناً حق کے احیاء کے لیے تھا. اور حضرت زہرا نے خود جیسا کہ مسجد نبوی میں جا کے جو ہے ان کا خطبہ جو واقعاً ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے. علامہ مجلسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کا یہ
خطبہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ متعدد بلاغت کے علماء، فصاحت کے علماء گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کی بلاغت کو، اس کی فصاحت کو سمجھ سکیں. تو یہ یقیناً جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے حضرت زہرا کو کسی نے سکھایا ہو یا حضرت زہرا احساساتی طور پر آئی ہوں، نہ، بلکہ حضرت زہرا چونکہ حق سمجھتی تھیں، امام علی علیہ السلام کی خلافت و امام علی کی ولایت کو، چونکہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اسی وجہ سے حضرت زہرا نے اگرچہ پورا عالم اسلام ایک طرف دوسری طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت زہرا نے قیام کر کے بتا دیا کہ اگرچہ مرد ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غلط راستوں پر چل پڑیں، لیکن ان مردوں کو درست سم میں لانے کے لیے ایک خاتون بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. ابھی آپ خود یہیں انقلاب اسلامی ایران کے اس محیط کے اندر ہی دیکھیں آپ، تو یہاں پر بھی ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے، خواتین کا بڑا کردار ہے. انقلاب کا جو بنیاد ہے، انقلاب کی بنیاد. اب دشمن بھی دیکھیں، دشمن بھی کن سے استفادہ کر رہا ہے اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، اس انقلاب کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کن سے استفادہ کر رہا ہے؟ خواتین سے. چونکہ خواتین ہیں کہ جو کسی ثقافت کو پیدا کرتی ہیں، کسی ثقافت کو نشو نما دیتی ہیں، اور کسی اس ثقافت کو جو ہے پورے عالم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرواتی ہیں، نافذ کرواتی ہیں. تو یہ در حقیقت یہ خواتین کا ہنر ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کا منبع ہیں. یعنی حضرت زہرا ہی ہیں کہ جنہوں نے احیاء ولایت کیا اور احیاء امامت کیا، احیاء اسلام کیا. حضرت زہرا کا یہ اقدام در حقیقت احیاء اسلام کے لیے تھا، نہ کہ ظاہری جو ہے ان کی احساساتی رابطے کی بنیاد پر یہ اقدام تھا. بہت خود آغا صاحب نے بہت ہی مفید کلمات سے سامعین کو مستفید فرمایا. آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم آغا صاحب کا شکر گزار ہیں ایک بار پھر کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات نکال سے تشریف لائے. تو تمام سننے اور دیکھنے والے سامعین انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں گے آخر تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.